بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة المخلوقات وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبع الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره اصطدعت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. صل على محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب. مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صلوات بر محمد وعلى رحمان نے تعلیم کیا قرآن خلق الانسان عالم انسانیت میں آنے سے پہلے عالم نور میں تو قرآن تعلیم کر دیا پڑھا دیا. اب ہدایت کا نظام جو ہے وہ جاری و ساری ہو گیا. اب پہلا معلم اللہ ہے, دوسرا معلم مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہم صلی اللہ. لیکن ایک بات وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں قل استعمال ہوا ہے 332 بار ہے. مختلف موارد میں 5 صورتیں ہیں جن کے شروع میں آیا ہے قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون. اس کے علاوہ اور بہت سارے موارد میں قل انما انا بشر مثلکم, کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. تو یہی تو فرق ہے, یہی تو فرق ہے. ابھی بھی تم اس نے کہا ہے میں تمہاری طرح ہوں, یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح. یہ تو وحی کا نازل ہونا یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے عام بشر نہیں مصطفیٰ کا وجود چاہیے. اسی طرح اور بھی جو ہے وہ قرآن کریم میں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, یا قل پروردگار کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ ہے جو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے. یا فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ. تو یہ قل کا استعمال جو ہے مختلف موارد میں قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قل جتنے بھی احکام ہیں دین کے بنیادی
اس قل کے بعد اللہ نے بیان فرمائے. تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو قل کی ضرورت تھی جی، اس لیے کہ اللہ خطاب فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ حبیب آپ کہہ دو، تو اصل جو ہے وہ مضمون رہ جاتا. اس لفظ قل کی کیا ضرورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو آیت یوں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد اللہ الصمد، اصل کانٹینٹ باقی رہتا. اس لفظ قول کی ضرورت نہیں تھی. تو سمجھ میں آیا کہ جب تک قرآن باقی ہے جواب خدا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ریفرنس باقی رہنا چاہیے. تو گویا اللہ یہ کہہ رہا تھا علم القرآن، قرآن تعلیم دے رہا ہے، اب میرا نبی میں کہتا جاتا ہوں ان کو بتاتے جاؤ، تاکہ یہ ریفرنس قیامت تک بلکہ ابد تک موجود رہے کہ یہ نبی نہیں بول رہا، خدا حکم دے رہا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب کہہ دو اجر رسالت دینا ہے. کس کا اجر؟ رسالت کا اجر. کون سی رسالت؟ 1,24,000 انبیاء کی رسالتیں جمع کریں تو ختم نبوت بنتی ہے. تو یہ ختم رسالت کا سارا پیغام دینے کے بعد پروردگار یہ کیا ہے؟ یعنی گویا 1,24,000 نبیوں کی رسالت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اقربا سے مودت ضروری ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ قول ایک جگہ اور بھی ہے، وہ ہے قل ہوا نبأ عظیم. قل ہوا نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. حبیب ان سے کہو کہ وہ خبر بہت عظیم ہے اور تم جو ہے انتم عنہ معرضون. بس میں کیا کہوں، تم زگ زگ کے طریقے سے نکلنا چاہ رہے ہو، اس خبر سے بچنا چاہ رہے ہو، اعراض کرنا چاہ رہے ہو. یا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ نبأ عظیم کیا ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ خبر ایسی ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اس پس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو میں عرض کیا کہ قرآن کتاب حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، نبی کی ذات حق ہے، نبی آئے حق کے ساتھ ہیں. اسی طرح چلتے چلتے جو موارد قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں قیامت بھی حق ہے. ذالک الیوم الحق، اس دن حق کا دن ہوگا. والوزن یومئذ الحق، اور ترازو میں کوئی چیز آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی ورنہ نہیں ہوگی، یعنی حق کا پیرامیٹر ہوگا. تو یہاں سے لے کر آخری منزل تک حق کے بغیر چارہ نہیں ہے. کہ کائنات کے آخری مرحلے میں بھی جانا ہے تو حق کے ہمراہ ہوگے. اور حق کی خصوصیت یہ ہے کہ حق تمہاری پیروی نہیں کرے گا، تم حق کی پیروی کرو گے. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق تمہاری پیروی کرے تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان نابود ہو جائیں. حق کا کام ہے، حق تمہاری پیروی نہیں کرے گا، تم حق کی پیروی کرو گے، حق علی کی پیروی کرے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے ایک روایت ہے، علامہ مجلسی مرحوم نے تحریر کی ہے بہار الانوار میں. عبد السلام جو ہے، عبداللہ ابن السلام، یہ آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو کہا کہ میں جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں میرے،
بہرحال تاریخ کہتی ہے کہ یہ شخص سابقہ کتابوں کا اس کے پاس علم تھا، تو کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آسمان ہے اس کے کوئی دروازے بھی ہیں؟ اب کس سے پوچھا؟ جو آسمانوں کو دیکھ چکا ہے. جی یہ بتائیے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں؟ فرمایا دروازے ہیں اور تالے بھی ہیں. دروازے جو ہیں وہ سونے کے ہیں اور تالے جو ہیں وہ نور کے ہیں. اب یہ سوال کرتا جا رہا ہے، پیغمبر جواب دیتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب سوال کرنے والا کوئی کھوجی مزاج کا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک سوال کرو اور چپ کر جائے، نہیں آگے بھی پوچھے آگے کیا ہے. تو جتنا سوال کرتے جائیں گے ویسا ویسا جواب ملتا جائے گا. تو یہ پوچھتا رہا. روایت کا خلاصہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. اب ان لفظوں کی حقیقت نہیں معلوم. سونے کے دروازے ہیں، نور کے تالے ہیں. آگے پوچھنے لگا چابیاں. فرمایا بسم اللہ العظیم چابی. بسم اللہ العظیم چابی لگائیں گے دروازہ کھل جائے گا، تالا کھل جائے گا اور آپ جائیں آسمان کی طرف. پھر اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ جو دوسرا آسمان ہے یہ کیسا ہے؟ پہلا آسمان تو معلوم ہے کیسا ہے. یہ پہلا آسمان جس کو دنیا بھی کیا کہہ رہی ہے؟ کائنات. یہ کائنات نہیں ہے، یہ پہلا آسمان ہے. انا زینا السماء الدنیا بمصابیح. ہم نے جو سب سے نیچے والا آسمان ہے اس کو ستاروں سے مزین کیا ہے. تو اس کائنات میں کتنے ستارے ہیں؟ تقریباً 1 بلین گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں 1 بلین ستارے ہیں. آپ میرے ساتھ ہی نا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. وہ آئنسٹائن کا نظریہ یہ تھا کہ اس کائنات کا سو کالڈ کائنات، اس کا جو ڈایا میٹر ہے وہ 3 بلین لائٹ ایئر ہے. تو لائٹ جو ہے اگر 3 لاکھ کلومیٹر کے 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے تو 1 سال میں 9500 بلین کلومیٹر طے ہوتا ہے. 9500 بلین یہ ایک کلومیٹر ہے. اب 1 سال نہیں، خیال یہ تھا کہ 3 بلین لائٹ ایئر ڈایا میٹر ہے اس کا. اب امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سنیے گا. فرمایا کہ اپنے شاگرد جابر سے، جابر اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. فرمایا جابر اللہ نے اس کائنات میں کچھ ستارے خلق کیے ہیں جن کی روشنی جو ہے وہ اتنی زیادہ شدید ہے کہ یہ جو سورج ہے، سورج 1.3 ملین ٹائمز اس زمین سے بڑا ہے. یہ لیمپ جو اللہ نے لگایا ہوا ہے، یہ سورج اس کی روشنی اور وہ ستارے ان کی روشنی، اس کی روشنی ان ستاروں کی روشنی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صفر ہے. اللہ اکبر. تو صدیوں پہلے یہ بات رہ گئی. 1960s آنورڈ انسان نے ٹیلیسکوپ ایجاد کیا، آسمانوں کا مطالعہ شروع ہوا. ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ 3 بلین لائٹ ایئر کے اوپر کچھ نہیں ہے. پھر پتہ چلا نہیں 9 بلین لائٹ ایئر کے بعد بھی ستارے ہیں. تو یہ ان آلات کے ذریعے انسان مشاہدہ کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ہبل وہ آ گئی ٹیلیسکوپ، اس کے ذریعے بھی مطالعات ہوتے رہے تو پتہ چلا کہ 12 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر کویزرز ہیں اور کویزرز کی روشنی اتنی شدید ہے کہ اس روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی صفر ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ صدیوں کے بعد آلات کے توسط سے انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسے ستارے موجود ہیں جن کے مقابلے میں سورج کی روشنی صفر ہے. تو مولا امام صادق نے تو ہبل کا استعمال نہیں کیا، وسیلوں کا استعمال نہیں کیا، بغیر وسیلوں کے بتایا کہ ایسے ستارے موجود ہیں، اس لیے کہ یہ وسیلوں کے محتاج نہیں ہیں، خود کائنات کے لیے وسیلہ ہیں. سب مل کے نعرہ حیدری.
تو لہذا دوسرا آسمان بتائیے گا کیسا ہے؟ فرمایا بادلوں کا ہے. اگلا فرمایا سبز زبرجد کا ہے. فاصلے آپ بناتے جائیں اسی طرح، بلکہ اس روایت میں ہے کہ ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک فاصلہ 500 سال کا ہے. یہ ہمارے والے سال نہیں، ادھر والے سال. اگر بہت کم بھی کیلکولیشن کی جائے تو سورہ معارج کے مطابق یہاں کے 50,000 سال وہاں کا ایک دن بنتا ہے. تو یہ بچے خود ہی کیلکولیشن کریں جی. تو 500 سال کا فاصلہ اور لمبائی چوڑائی بھی 500 سال ہے. تو پہلا آسمان ستاروں کا ہو گیا، دوسرا بادل کا ہو گیا، تیسرا زبرجد کا ہو گیا. اگلا آسمان کیا ہے؟ فرمایا کہ اگلا آسمان جو ہے وہ سرخ سونے کا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگلا جو ہے وہ سرخ یاقوت کا ہے. اگلا آسمان فرمایا سونے کا ہے. آگے فرمایا کہ سفید چاندی کا ہے. کتنے آسمان ہو گئے؟ 7 پورے ہو گئے. لیکن اس نے کہا کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے. فرمایا اس کے بعد زندگی کا سمندر ہے. کیا بات ہے! سمندر کسی کو کہے سمندر ہے، زندگی کا سمندر ہے. صدقت یا محمد، ہر بات پہ کہنے لگا صدقت یا محمد، صدقت یا. اس کو کہتے ہیں صادق محمد، اس کو کہتے ہیں صادق نبی. برائے خوشنود یہ محمد والے محمد بلند تر صلوات. تو 7 آسمانوں کے بعد زندگی کا سمندر ہے. پھر فرمایا کہ ظلمت کا سمندر ہے. پھر فرمایا نور کا سمندر ہے. پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا حجاب کا سمندر ہے. اللہ اکبر! اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے. آگے فرمایا جنت المأوا ہے. آگے فرمایا سدرۃ المنتہا ہے. میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ؟ صلوات بر محمد و آل محمد. آگے کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. یہاں تک ہے فرشتوں کی رسائی، بلکہ سردار فرشتوں کی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب وہ پوچھتا رہا اور بھی آگے کیا ہے؟ فرمایا مجد کا حجاب ہے. آگے فرمایا حمد کا حجاب ہے. آگے فرمایا جبروت کا حجاب ہے. آگے فرمایا عظمتوں کا حجاب ہے. آگے فرمایا عزت و شرافت کا حجاب ہے. آگے فرمایا کبریائی کا حجاب ہے. آگے فرمایا کرسی ہے اللہ کی. آگے فرمایا کہ عرش الہی ہے. آگے فرمایا خود خدا کی ذات ہے اور اوپر کچھ نہیں. کہاں تک ہے نظر مصطفیٰ کی؟ کیا بات ہے! ایسے مصطفیٰ کا جانشین کیسا ہونا چاہیے؟ کیا بات ہے! جو زمین سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہو. اس کا مطلب ہے نفس مصطفیٰ ساتھ ساتھ ہے، جدا جدا نہیں ہے. تو اب منزل آ گئی، ہم نے جانا ہے کہاں تک؟ انشاءاللہ روز محشر جمع ہونا ہے. تو وہ محشر کا دن جو ہے ذالک الیوم الحق. سوال یہ ہے صاحبان ایمان سے، صاحبان اسلام سے، کہ یہ کون سی خبر ہے جس سے ادھر ادھر اعراض ہو رہا ہے، اور یہ خطاب کس کو ہے؟ قول میرا حبیب کہہ دو ان سے. تو 2 ہی طبقے ہو گئے، ایک مسلمان ہو گئے، ایک کافر ہو گئے، یا جو نہیں مانتے. جو نہیں مانتے وہ تو کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے خطاب اہل اسلام کا ہے. کیا بات ہے! اب اہل اسلام کو فرما رہا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو خبر عظیم ہے، انتم فیہ معرضون، تم اس خبر سے اعراض کر رہے ہو، اس خبر سے دور جا رہے ہو. تو مفسرین نے 2 احتمال دیے ہیں. عالم اسلام کے مفسرین نے کہا یا تو اس سے قرآن موجود ہے یا اس سے قیامت موجود ہے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں
کسی بھی مسلمان کا نہ قرآن سے انکار ہے نہ قیامت سے انکار ہے. یہ کوئی خبر ہے جس کے ادھر ادھر جا رہے ہیں اہل اسلام یا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ عظیم خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. دیکھیں اسلام کی ساری خبریں عظیم ہیں. قیامت کی خبر عظیم ہے، رسالت کی خبر عظیم ہے، نبوت کی خبر عظیم ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، احکام بنیادی اللہ کے احکام خبر عظیم ہے، قرآن خبر عظیم ہے، اللہ کی آنے والی آیتیں خبر عظیم ہیں. اس لیے کہ یہ عظیم خبر انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. لیکن کوئی ایسی عظیم خبر ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ خبر سے ادھر ادھر بچ کے جانا چاہتے ہیں. یہ کون سی خبر ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں؟ کلا سیعلمون، اور جان لو گے یہ خبر کیا ہے. اس خبر کی حقیقت کو تم جان لو گے. میں خلاصہ کرتے ہوئے آئے نبا کی آیات کو آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلے روایت یہ ہے، ایک شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا، امام علی علیہ السلام کے قریب سے گزرا، فرمایا ادھر آؤ. کہا تمہیں خبر ہے کہ یہ خبر عظیم کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا میں تو ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. کہ خدا کی قسم وہ خبر عظیم علی ابن ابی طالب. علی کے ذکر سے جو دل ملول ہوتے ہیں، علی کے ذکر سے جو دل ملول ہوتے ہیں، عداوتوں کے بھی کچھ تو اصول ہوتے ہیں. کیا پوچھتا ہے ہم سے حقیقت حیدر، سمندروں کے بھی کوئی عرض و طول ہوتے ہیں. یہی وہ خبر ہے جس کے بارے میں انتم فیہ مختلفون. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ جانے یہ خبر کیسی ہے. بہرحال سورہ نبا نے اعلان کر دیا اور فرمایا خدا کی قسم تم ان قریب جان لو گے کہ علی ابن ابی طالب سب سے عظیم خبر. مولا امام زمانہ کی ہم زیارت پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی دعائے ندبہ میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن النبأ العظیم، اے نبا عظیم کے بیٹے. تو یہ تو ہوگا، آ کے کہیں گے کہ کل میرے جد نے کہا تھا سلونی، آج میں کہہ رہا ہوں سلونی. یہ تو کائنات کی ساری حقیقتیں اگر کوئی پوچھنا چاہے تو بہرحال سلونی کا دعویٰ ابھی کہیں گیا نہیں، ادھر ہی. آج بھی اگر کوئی پوچھنا چاہے تو سلونی کا دعوے دار موجود ہے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سارے مضامین عرض نہیں کرنے. آخری مرحلے میں جا کے سورہ نبا کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، آیتیں ارشاد فرما رہی ہیں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ لا یملکون منہ خطابا. اللہ اکبر. کسی کو کلام کی جرأت نہ ہوگی، اصلا طاقت کلام چھین لی جائے گی، یارہ کلام چھن جائے گا. اور عالم یہ ہوگا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون منہ شیئا. اس دن ملائکہ اور تمام تر حتی روح بھی اللہ کی بارگاہ میں صف بستے ایسا کھڑے ہوں گے کہ کسی کو کلام کرنے کی جرأت ہی نہ ہوگی. میں اس کو اگر یوں کہوں، ایک روح کا عالم ہوگا، ساری کائنات میں سناٹا ہوگا. جب جبرائیل خاموش، جب روح خاموش، جب انبیاء خاموش، جب سارے کے سارے خاموش ہیں تو فَأَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، کوئی ایک ہے جس کو اذن ملے گا. اس کا مطلب ہے اس کی طاقت کا اندازہ لگا رہے ہو. جب ساری کائنات خاموش ہوگی تو اللہ کسی ایک کو اذن دے گا، وہ بولے گا. وقال صوابا، جب بولے گا تو حق بولے گا.
مفسرین نے یہاں پھر ایک بات کہنے کی کوشش کی، میں انکار نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ جس کو اذن ملے گا نہ یہ فرشتہ ہوگا یا نہ یہ بشر ہوگا، تو میں کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا، جو مقام قرب قاب قوسین پہ پہنچا اس حقیقت میں نہ وہ بشر تھا نہ وہ ملک تھا، بلکہ حقیقت مصطفیٰ تھی جو مقام پر۔ کیا بات ہے، قبلہ کیا بات ہے، قرآن حق دا امام نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان جو اس کے خطاب کی طاقت رکھتا ہے یا وہ مصطفیٰ ہے یا وہ نفس مصطفیٰ ہے، وہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں، وہ کسی ملک کی جرأت کی بات نہیں۔ جب ساری کائنات خاموش ہوگی تو اذن ملے گا، وہ بولے گا۔ امام صادق فرماتے ہیں خدا کی قسم جنہیں اذن ملے گا وہ ہم ہیں جنہیں پروردگار ہے۔ اصل اول سے وراثت کسی اللہ نے دی، کیا بات ہے، اصل اول سے وراثت کسی اللہ نے دی، وہی اسرار لدنی کیا کے بات ہے۔ حرم کھولے گا۔ دیکھ سدرا کی حقیقت پہ تو پردے نہ گرا، ورنہ ہر سانس کے پردے میں علی بولنا۔ آیات کے سیکوینس کو ذرا دیکھو، جب وہ بولے گا تو حق بولے گا، ادھر سے اگلی آیت کہتی ہے ذالک الیوم الحق، یہ ہے حق والا دن۔ کیا بات ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس نے جانا ہے وہ اللہ کی طرف چلا جائے۔ فانذرتکم، ہم نے تمہیں ڈرایا تھا، ہم نے تمہیں سمجھایا تھا کہ حقیقتیں کیا ہے، حق کیا ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا تھا کیا اس کو راہبر بناؤ گے جو حق کی طرف لے جاتا ہے یا وہ جو خود محتاج حق ہے؟ آج ثابت ہو گیا، حق نے حق کے مظہر کو آواز دی، بولو، وہ حق بولا۔ قرآن نے کہا ذالک الیوم الحق، یہ آج حق کا دن ہے۔ آگے چلتے ہوئے قرآن کہتے ہیں یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں تراب ہوتا۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ ابو تراب کو دیکھ کے کہے گا اے کاش میں بھی تراب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ذالک الیوم الحق۔ لہذا قرآن فہمی کے لیے وارثان قرآن کی ضرورت یہاں سے لے کر وہاں تلک ہے۔ قرآن اپنے اوصاف کے ساتھ ان مصطفیٰ وجودات میں جلوہ گر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، قرآن کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو یا خود مصطفیٰ ہیں یا وہ جو مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن تعلیم کیا۔ اسی لیے یہ جو ساری کائنات کی باتیں بتاتے ہیں یہ کائنات سے آشنا ہیں، بتاتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی شاید ممکن ہے کہ آپ دیکھ کے بتائیں، انہوں نے سیر کر کے بتایا ہے۔ ان کی دیکھی بھالی ہے یہ کائنات۔ لہذا اگر آج بھی علی کے دروازے پہ جھک جاؤ تو ترقی زیادہ ہو جائے گی، کائنات کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال عزیزو، مختصر کیا اپنی گفتگو کو، انہی وارثان قرآن میں سے ایک وارث کون ہے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، وہ حسین جو وارث انبیاء ہے، وہ حسین جو وارث پیغمبر مصطفیٰ ہے، وہ حسین جو وارث علی مرتضیٰ ہے، بلکہ وہ حسین جو فاطمہ زہرا کا بھی وارث ہے۔ کربلا واقعاً کرب و بلا ہے، کرب بھی اور
بلا بھی۔ آج جس شہزادے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، نام تو آپ کا سنا ہوا ہے، قاسم ابن الحسن سید الممتحن، لکھا ہے تاریخ میں سید الممتحن، ایسا سید جس کا امتحان سب سے زیادہ مختلف تھا، قرین الغصۃ والمحن، ایسا سید جو اپنے اندر ہی اس کو تھا کہ کیسے میں اپنی جان کو قربان کروں۔ شب عاشور آئی تو جب مولا نے ذکر کیا نا اگلے دن کے حالات، فلاں شہید ہوگا فلاں شہید ہوگا، تو جب کہا نا کہ مولا چچا جان کیا ان شہداء میں میرا نام بھی ہے، تو امام نے بھی عجیب جواب دیا، فرمایا بیٹا قاسم کل تو تیرا بھائی علی اصغر بھی قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال تسلی ہو گئی، عاشور کا دن طلوع ہوا، اب ایک ایک کر کے شہداء جا رہے ہیں۔ قاسم آئے، چچا مجھے اجازت ہے، امام روئے، اجازت نہیں دی۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں، قاسم ایک کنارے پہ گئے، فجلس محموماً باقی العین، قاسم نے رونا شروع کیا کہ رات تو اجازت مل گئی تھی، ابھی کیا ہوا؟ ماں نے بچے کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا بیٹا تمہیں یاد ہے کہ بابا نے تعویذ دیا تھا، اور بابا نے کہا تھا اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ کھولنا، کہا اس سے زیادہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے، تعویذ کھولا، کھولنے کے بعد عبارت کو پڑھا، پڑھنے کے بعد چچا کے پاس لے گئے، اب چچا نے عبارت پڑھنا شروع کی، عزادارو عبارت یہ لکھی ہوئی تھی، ولدی یا قاسم، اور میرا لال قاسم، قاسم جب دیکھو کہ تمہارے چچا کربلا میں احاطت بہل اعداء، دشمنوں کے نرغے میں جھکے گھرے ہوئے ہیں، تو قاسم میرا لال اس دن اپنی جان قربان کرنے میں بخل نہ کرنا، لا تترک الجہاد لأعداء اللہ ولأعداء رسول اللہ، دشمنان خدا اور دشمنان رسول کے خلاف جہاد کرنا، اس لیے کہ جب یہ جہاد کرو گے تو سعادت ابدی کو پا جاؤ گے۔ اب حسین نے بھائی کی تحریر کو پڑھنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اب تحریر کو چومتے ہیں، چومتے چومتے مقاتل کہتے ہیں حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایک دو مورد ہیں جہاں کہتا ہے راوی الحسین بکا بکان شدیدہ، حسین اتنا شدید روئے کہ چچا کے بغل میں تھا قاسم، دونوں اتنا روئے کہ غشیہ الیہما، دونوں پہ غشی طاری ہو گئی۔ جیسے یہ واقعہ ہوا، یہ واحد شہید ہے جس کو حسین نے خود تیار کیا ہے، اور تیار کرنے کا انداز یہ ہے، بہن کو آواز دی، بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوق لیا۔ اب صندوق آیا، بھائی کا امامہ اتارا، وہ پہنایا، اب عقبہ پہنائی، لیکن پہنانے کا انداز یہ تھا۔ اس کے بعد عزادارو ذرا توجہ کیجئے گا، ثم شق ازیاق القاسم، حسین نے قاسم کے پیرہن کو پھاڑا، وقطع امامتہ نصفین، امامے کو دو ٹکڑے کیا، لباس اس طرح پہنایا، البسا ثوبہ بصورت الکفن، حسین نے کفن پہنا دیا اور کہا جاؤ میرے لال میدان کی طرح۔ اب قاسم آئے میدان کی جانب، بس ایک منظر پیش کر رہا ہوں، عمر ازدی یہ وہ شخص ہے جو 4000 کا مقابلہ تنہا کرتا تھا۔ جب آواز دی نا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، وہ فنار ہوا، دوسرے کو بھیجا، تہ تیغ ہوا، تیسرے کو بھیجا، تہ تیغ ہوا،
تم سمجھتے ہو نا بچہ، یہ بچہ نہیں ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس علمدار کا شاگرد ہے۔ بنی ہاشم کے سارے جوانوں کا سکھانے والا تلوار زن کون تھا؟ عباس تھا۔ آج میں معلوم ہوگا کہ عباس کی اور علی کی تلوار کیسے چلتی ہے، لیکن دنیا والوں یہ وہ بچہ ہے جس کے وجود پہ زنا مکمل نہیں آئی تھی۔ جنگ کے جوہر دکھاتے ہوئے بہرحال ایک ظالم بڑھا، منظر یہ ہے ایک ظالم نے سر پہ وار کیا، یہ بچہ زین سے زمین پہ آیا۔ ابھی قاسم زندہ تھا، جب قاسم زندہ زین سے زمین پہ آیا تو مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب آواز دی، یا اماں ادرکنی۔ راوی کہتا ہے حسین شیر غضبناک کی طرح آگے بڑھے، لیکن کہتے جا رہے تھے یا عزو اللہ ہے اور میرا لال حسین کے لیے مشکل ہے، کیسے تیری مدد کو آئے۔ عزاداروں بس ایک آخری منظر سنیے گا۔ لاشا کچھ اس انداز سے اٹھایا، قاسم جو چھوٹا تھا قد میں، راوی کہتا ہے لاشے کا عالم یہ تھا کہ حسین جب لاشا لا رہے تھے تو علی قاسم کے پاؤں زمین پہ رگڑ کر السلام علیکہ یا ابن الحسن سیعلم الذین ظلموا ایاما قبل موت میں حسین۔